السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ درس نمبر 518 ہے۔ سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ دراصل یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس وقت میں نازل ہوئی جب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد، ان سب دشمنان رسول نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ مطالبہ کیا کہ اے محمد، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ایسی کتاب نہ لائیں جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں، اور وہ 4 فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیجا مطالبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں اور اپنے معجزے قوموں پر انبیاء کے ذریعے سے بتلاتے ہیں۔ قوم مان لی تو ٹھیک ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ مان لو۔ لیکن اگر کوئی قوم کسی خاص قسم کے معجزہ کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق وہ معجزہ عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ قوم اس معجزے کا انکار کرتی ہے، اس نشانی کا انکار کرتی ہے، نبی کا انکار کرتی ہے، تو پھر تو مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم ان تینوں آیتوں کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور ترجمہ پیش کرنے کے بعد باقی اور چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو اور اگر، نزلنا ہم اتارتے، علیکا آپ پر، کتاباً کوئی نوشتہ یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز، فی قرطاس کاغذ میں، فلمسوہ پھر وہ اس کو چھوتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لقال تو بھی کہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر سحر مبین ظاہر جادو۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، ملکن فرشتہ، ولو اور اگر، انزلنا ہم نازل کرتے، ملکن کوئی فرشتہ، لقضیہ تو فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، ثم پھر، لا ينظرون وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ولو اور اگر، جعلناہو ہم اس کو بناتے، ملکن فرشتہ، لجعلناہو البتہ ہم اس کو بناتے، رجلاً آدمی، وللبسنا اور البتہ ہم شبہ ڈال دیتے، علیہم ان پر، ما وہی جو، یلبسون شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کر دیتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تو جو کافر ہیں وہ یہی کہتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی، نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی ہی صورت میں بھیجتے، اور جو یہ شبہ یہ کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے۔ بہرحال
جیسے کہ ہم نے آپ سے یہ بات بتائی کہ مشرکین نے بیجا مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا مشرکین نے؟ لولا انزل علیہ ملک، اس نبی کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اگر فرشتہ نازل ہوتا اور وہ تصدیق کرتا تو ہم ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم فرشتہ بھیج دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ فائنل ہو چکا ہے اور ہم ان کی مہلت کی مدت ختم کر چکے ہیں. گویا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی. اس لیے کہ اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبے کی بنیاد پر جو نشانی دی جاتی ہے، جو معجزہ دیا جاتا ہے، اس معجزے کے بعد قوم پر جو ہے لازم ہوتا ہے کہ وہ مانے، اور اگر نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مہلت ختم ہو چکی، اب ان کے لیے سوائے عذاب کے اور ہلاکت و تباہی کے اور کچھ نہیں. بعض مفسرین نے لقضی الامر کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے اور وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہوتا تو اس فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے تھے اور اس کو دیکھ کر ہی وہ مر جاتا. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی کہ اگر ہم اس فرشتے کو فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی کی شکل دیتے، یعنی جو بھی فرشتہ اگر ہم واقعی نازل کرتے ان کے مطالبے کے مطابق بھیجتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ بھی انسانی شکل ہی میں آتا، مرد ہی کی شکل میں آتا، اور ہم ان مشرکین پر شبہ ڈال دیتے جو شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو آدمی ہی کی صورت میں وہ آتا، کیونکہ انسانوں کو اتنی طاقت اور برداشت نہیں کہ وہ فرشتے کو اپنی اصل میں شکل میں دیکھ سکے. اور اگر اس فرشتے کی انسانی ہی صورت ہوتی تو یہ لوگ پھر وہی کرتے جو کام وہ پہلے سے کر رہے ہیں، یعنی نبی کی مخالفت، نبی کا مذاق اڑانا، انکار کرنا، جھٹلانا وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ایک حقیقت ان 3 آیتوں میں بتا دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آتے ہیں ان معجزوں کے بعد مہلت ہوتی ہے، لیکن جو معجزہ مطالبے کے بعد نازل کیا جاتا ہے پھر نہیں مانا جاتا تو پھر تو مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس قوم کے لیے سوائے ہلاکت و تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تباہی سے، بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا الہ الا اللہ.